بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بانسری کی کہانی ہے۔ یہ ہر وقت جدائی کا گلا کرتی ہے۔ جب سے اس کو اپنے جنگل سے کاٹ کر جدا کیا گیا ہے، اس کی سسکیاں سن کر عورتیں اور مرد سبھی روئے ہیں۔ یہ بانسری ایک ایسا سینہ ڈھونڈتی ہے جو جدائی کے زخموں سے چاک ہو، تاکہ اپنے عشق اور طلب کی بات کہہ سکے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اصل سے بچھڑ گیا ہو، وہ پھر سے ملنے کے دن تلاش کرتا ہے۔ میں ہر محفل میں رویا ہوں، غمگین لوگوں کے ساتھ بھی اور خوشحال لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن ہر کسی نے اپنی سوچ کے مطابق مجھے سمجھا۔ میرے دل کے بھید کسی نے نہ جان سکے۔ میرا راز میری فریاد سے دور نہیں، لیکن لوگوں کی آنکھ اور کان میں وہ نور ہی نہیں ہے۔ جسم روح سے چھپا نہیں، اور روح جسم سے پردے میں نہیں، لیکن کسی کو روح کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، یہ بانسری کی آواز ہوا نہیں ہے، یہ آگ ہے۔ جس کے اندر یہ آگ نہیں، وہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں جل رہی ہے۔ یہ عشق کا جوش ہے جو شراب میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ بانسری ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اپنے دوست سے جدا ہو گیا ہے۔ اس کی تان ہمارے دل چیر دیتی ہے۔ کیا تم نے کبھی زہر اور تریاک کو ایک ساتھ دیکھا ہے؟ بانسری ایسی ہی ہے، زہر بھی ہے اور دوا بھی۔ یہ جدائیت کے خون بھرے راہوں کی بات کرتی ہے۔ یہ مجنوں کی عشق بھری داستانیں بیان کرتی ہے۔ یعنی یہ بانسری جدائی اور عشق کے دکھ کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عشق کی راہ آسان نہیں، بلکہ قربانی مانگتی ہے۔ لیکن صرف وہی لوگ راز کو سمجھتے ہیں جو اپنے ہوش سے نکل گئے ہوں، کیونکہ زبان کی بات کا خریدنے والا صرف کان ہے۔ یعنی عشق کی باتیں صرف وہی سمجھتے ہیں جو خود اس حال سے گزرے ہوں۔ یہ عام فہم عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ ہمارے غموں کی وجہ سے دن بھی بے وقت ہو گئے ہیں۔ اب ہر دن جلتے ہوئے دکھ کے ساتھ گزرتا ہے۔ یعنی عشق کی جدائی میں وقت کی کوئی پہچان باقی نہیں رہتی۔ ہر دن دکھ اور انتظار میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر دن گزرتے بھی ہیں تو گزر جائیں، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ اے خدا، بس تو باقی رہ، تیرے جیسا پاک کوئی نہیں ہے۔ اصل اہمیت محبوب کی موجودگی کی ہے، کیونکہ وہی زندگی کی اصل روشنی ہے۔ جو کوئی مچھلی کے سوا ہے، وہ پانی سے تھک جاتا ہے، اور جو بے نصیب ہے، اس کا دن دیر سے آتا ہے۔ یعنی انسان اپنی اصل سے کٹ جائے تو جلد تھک جاتا ہے۔ روح کو سکون صرف روحانی رزق اور خدا کی یاد سے ملتا ہے۔ ناقص کبھی کامل کا حال نہیں سمجھ سکتا، اس لیے بات مختصر کرنی چاہیے۔ والسلام۔ یعنی جو انسان ابھی ناپختہ ہے، وہ کامل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا، اس لیے اصل بات کم لفظوں میں ہی بیان کی جا سکتی ہے۔ اے بیٹے، قید توڑ دے اور آزاد ہو جا۔ کب تک تو سونے اور چاندی کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا؟ یعنی انسان کو دنیا کے مال و دولت کی غلامی سے نکل کر آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ اصل آزادی دل کی آزادی ہے، نہ کہ سونے اور چاندی کا قید خانہ۔ اگر تو سمندر کو بھی کوزے میں انڈیل دے، تو بھی اس میں ایک دن کی پیاس کا پانی ہی سما سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی ساری دولت جمع بھی کر لو، تب بھی انسان کی ضرورت صرف اتنی ہے جتنی ایک دن کے لیے کافی ہو۔ جو شخص عشق میں اپنا دامن پھاڑ لے، وہ ہر طرح کی ہرس اور عیب سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان محبت میں مکمل طور پر دل لگا دے، وہ خود کو دنیاوی خواہشات اور نقائص سے آزاد کر لیتا ہے۔ محبت کی طاقت ہمارے دکھوں کا علاج ہے۔
یہ ہمیں روحانی سکون اور خوشی دیتی ہے۔ اے ہمارے خوشگوار عشق، خوش رہ، تو ہی ہماری سب بیماریوں کا طبیب ہے۔ اے عشق، تو ہمارے غرور اور تکبر کی دوا ہے۔ تو ہی ہمارا افلاطون اور جالیانوس ہے۔ عشق سے خاکی جسم آسمان تک بلند ہو گیا، پہاڑ ناچنے اور حرکت کرنے لگا۔ اے عاشقو، عشق طور کی جان ہے۔ طور مست ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خچر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اگر میں اپنے عام زبان کے لب سے جا ملتا تو بانسری کی طرح میں بھی سب کہہ ڈالتا۔ یعنی جو شخص اپنا مخلص ساتھی پاتا ہے وہ اپنا دل کھول کر سب بیان کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنے ہم زبان سے جدا ہو جائے وہ بے زبان ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے پاس 100 نغمے ہوں۔ جب گل چلا گیا اور باغ ختم ہو گیا، اس کے بعد بلبل کی سرگزشت کوئی نہیں سنتا۔ سارا کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے۔ معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے، یعنی اصل حقیقت محبوب ہے، عاشق صرف اس کی جھلک ہے۔ جب عشق کو اس کی پرواہ نہیں رہتی تو وہ پرندے کی مانند بے پر ہو جاتا ہے، یعنی جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ بے سہارا اور کمزور رہتا ہے۔ میں کیسے آگے پیچھے کی ہوش رکھ سکتا ہوں جب میرا یار میرے آگے پیچھے موجود نہ ہو؟ یعنی محبوب کی یاد اور روشنی کے بغیر انسان بے سمت ہو جاتا ہے۔ عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو، لیکن آئینہ غماز نہ ہو تو کیسے؟ یعنی محبت کا راز دل چاہتا ہے ظاہر ہو، مگر جب دل صاف نہ ہو تو یہ عکاسی نہیں کرتا۔ کیا تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عکاسی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی سطح سے زنگار صاف نہیں ہوا۔